السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 10ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ 10ویں پارے میں سورہ انفال جاری ہے، جو اس کی آخری 35 آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 75 تک یہ آج کے پارے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی پہلی 93 آیات وہ بھی آج کے پارے میں شامل ہے۔ سورہ انفال کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بنیادی طور پر غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، لیکن اس میں جہاد، اس کے آداب، اس کی حکمتیں اور اس کی ترغیب اور فضائل، یہ مکمل موضوع جو ہے وہ اس کا جہاد ہی ہے۔ ویسے اس کا جو آغاز ہے سورۃ الانفال کا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ انفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ ویسے نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد مال غنیمت۔ تو یسألونک عن الانفال سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، تو وہاں پہ کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اصل میں مال غنیمت گزشتہ شریعتوں میں جائز نہیں تھا اس کو استعمال کرنا۔ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو جو امتیازات عطا فرمائے، اس میں ایک امتیاز یہ تھا کہ آپ کے لیے مال غنیمت جائز ہو گیا۔ لہذا اس کی تفصیل جو ہے وہ یہاں 10ویں پارے کے آغاز میں جو آیت نمبر 41 ہے، اس میں اللہ کریم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ اس کے 5 حصے کر دیے جائیں گے۔ جو بھی مال غنیمت ملے گا، 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے یعنی بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ باقی 4 حصے ہوں گے، وہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے، اور اس میں جو مجاہدین کا کمانڈر یا جو ریاست ہوگی وہ جس طرح سے مناسب سمجھے گی اس کو تقسیم کر لے گی۔ آگے جو ہے وہ مال غنیمت یعنی جو 4 حصے ہیں مجاہدین کی، اس کی بھی بڑی تفصیل لوگوں نے بیان کی ہے، مفسرین نے۔ اور اسی طرح جو خمس ہے، جو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلا یعنی بیت المال کے لیے، اس کی بھی آگے تقسیم کی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے تقسیم ہوگا۔ بہرحال اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 41 سے 71 تک جو صلح اور جنگ کے جو مختلف آداب اور مختلف احکام ہیں وہ بتائے گئے۔ آیت نمبر 42 سے 44 تک بدر کے اندر یعنی غزوہ بدر کے دوران جو مسلمانوں پر انعامات ہوئے، اس میں سے مزید انعامات کا ذکر ہے۔ پیچھے بھی ذکر تھا کہ مسلمانوں کو بلندی پر جگہ ملی، ان کو دوسرے قافلے کو جو ہے وہ بلندی پر جگہ نہیں ملی۔ پھر ایک انعام یہ ہوا کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ان کے بارے میں ان کی قلت دکھائی گئی کہ وہ لوگ تھوڑے، اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کو کفار کی نظر میں مسلمانوں کی قلت دکھائی گئی۔ یعنی یہ ایسے تھا کہ کافروں کو مسلمان تھوڑے لگیں تاکہ وہ حملہ کرنے کے لیے آ جائیں، مسلمانوں کو کافر تھوڑے لگیں تاکہ وہ ان کے حوصلے پست نہ ہوں۔ تو بالآخر بعد میں جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر آیا ہے کہ کافروں کو تو بعد میں پھر مسلمان اپنے سے دگنے نظر آنا شروع ہوئے، یعنی پہلے ان کو قلت نظر آئی اور بعد میں اپنے سے دگنے نظر آئے، لیکن اہل ایمان کو قلت ہی نظر آتی رہی کہ یہ ہم سے تھوڑے ہیں اور ان کے اوپر غالب آ جائیں گے، اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے۔ اسی طرح
آداب جہاد کی تعلیم ہے کہ اگر اللہ کی مدد لینی ہے تو پھر یہ سارے آداب جو ہیں وہ ملحوظ رکھنے پڑیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ثابت قدمی دکھاؤ۔ جو اہل ایمان جو ہیں وہ اگر ثابت قدمی نہ دکھائیں تو اللہ کی مدد نہیں آتی، تو اللہ کی مدد لینی ہے تو ثابت قدمی دکھانی پڑے گی۔ وہ جیسا کہ پیچھے میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر 16 کے اندر غالباً تحیز اور تحرف اس کی اجازت ہے، یعنی آمنا سامنا ہو جائے کافروں کی لشکر کے ساتھ، مسلمان جو ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگیں سوائے تحرف اور تحیز کے۔ تحرف یہ ہے کہ آپ پینترا بدل کے دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہوں تو تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح تحیز یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کی جو نفری ہے وہ کم ہے، آپ کو کوئی پناہ گاہ تلاش کرنی چاہیے اور پناہ لے کے پھر حملہ کرنا چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں تحیز، یعنی پیچھے ہٹ جائیں پناہ کے لیے یا پیچھے ہٹیں آپ پینترا بدلنے کے لیے، تو صرف اس کی اجازت ہے، وگرنہ فثبتوا ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اس کو حدیث کے اندر بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، کبھی بھی دشمن کے ساتھ آمنے سامنے ہونے کی دعا نہ کیا کریں، یعنی ہمیشہ دعا یہ کیا کریں واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت رکھے اور کبھی دشمنوں کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو، یہ کبھی خواہش نہ کریں، دعا نہ کریں۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، اور جب کبھی آمنا سامنا ہو جائے فَاصْبِرُوا، تو پھر ڈٹ جانا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، تو پھر بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، پھر آپ نے جو جہاد کرنا ہے اسی کے نیچے سے جنت ملے گی۔ تو بہرحال یہ ایک تو ثابت قدمی دکھانا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اس سے اللہ کی مدد آتی ہے، کثرت سے ذکر الہی کرنا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اگر کہیں بھی کسی جگہ پہ اطاعت نہ ہو تو پھر اللہ کی طرف سے مدد جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ بات دیکھی بھی کہ جو غزوہ احد کے اندر اللہ کی مدد اٹھا لی گئی اور پھر مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، کیا وجہ تھی؟ کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹے سے حکم کا، آپ کے چھوٹے سے ارشاد کی جو ہے وہ تھوڑی سی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ اور ایک اور حکم ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ دیکھیں بڑا دشمن آپ کے سامنے ہے، تو جب دشمن کے مقابلے میں جانا ہے تو آپس کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان دیکھیں باہمی طور پر اختلاف ہو سکتے ہیں، فقہی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپس میں کتنے بھی اختلاف ہوں، وہ سارے اختلافات دشمن کے مقابلے میں ختم کر دینے چاہیے۔ اگر کوئی بھی اختلاف آپس میں ہوگا فَتَفْشَلُوا، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ اکبر، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے، مطلب تمہاری سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے، تو پھر اس کے بعد تم لڑ نہیں سکو۔ اس لیے ایک تو وہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں کوئی فقہی طور پر اختلافات ہوں، تو فقہی طور پر اختلاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی آپ سمجھیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ آپ کے ساتھ فقہی طور پر اتفاق نہیں رکھتا، آپ اس سے فقہی اتفاق نہیں رکھتے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن دشمن کے مقابلے میں آپ کو ایک ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو تھا رئیس المنافقین تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوست ساتھی نہیں تھا، وہ دشمن تھا، اور اس نے دشمنی بھی کی، اور خاص طور پر غزوہ بنو مستلق سے واپس جب آئے ہیں تو اس نے تو بڑی ہرزہ سرائی کی ہے، جو سورہ منافقون اللہ کریم نے نازل فرمائی۔ تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیں، اضربوا هذا المنافق، اضربوا عنق هذا المنافق، میں اس کو مارتا ہوں، اضربوا عنق هذا المنافق، میں اس کی گردن نہ ماروں، اضربوا عنق هذا الخبیث، میں اس خبیث کی گردن نہ اتاروں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس کو خبیث نہ کہو کیونکہ وہ خبیث تو تھا، آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا اس کو منافق نہ کہو کیونکہ منافق بھی وہ تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ لا، اس کو قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے، یعنی اس سے ہوا اکھڑ جاتی۔ وہ ساتھی تھا؟ نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ تھا تو نہیں، لیکن دشمن کے مقابلے میں دشمن یہ سمجھتا تھا کہ ان کا ساتھی ہے، لہذا آپ کو فقہی طور پر آپس میں جتنا مرضی اختلاف ہو، جب دشمن آپ کو ایک سمجھتا ہے تو آپ ایک ہو جائیں، اس کے مقابلے میں بالکل ایک ہو جائیں، اور قطعاً آپس میں کسی بھی قسم کی اختلاف نہ رکھیں۔ وہ اختلاف رکھیں گے تو فتفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ یہ پیچھے بھی ہے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ۔ یہ جو فشل ہے نا، فشل اصل میں اس ہودج کے پردے کو کہتے ہیں فشل، جس میں عورت بیٹھتی، عورتوں کو بٹھانے کے لیے، تو اس سے استعارے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فتفشلوا، یعنی عورتوں جیسی تمہارے اندر کمزوری آ گئی، پھر لڑ نہیں سکتے، میدان کارزار کے آدمی نہیں رہتے اگر تمہارے آپس میں اختلاف ہو۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ وَاصْبِرُوا، اور ایک پانچویں بات یہ ہے کہ ڈٹے رہنا، ان اللہ مع الصابرین، جو ڈٹے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ریاکاری سے پرہیز کرنا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، تکبر سے بھی پرہیز کرنا ہے، جتنے مرضی آپ کے پاس اختیار وہ ہو، افرادی قوت یا وسائل، اکڑنا نہیں، اور دوسرا ریاکاری نہیں کرنی، غرور سے بھی اور ریاکاری سے بھی پرہیز کرنا۔ یہ اس سے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگ جس طرح سے نکلتے ہیں اکڑ کر ریاکاری کرتے ہوئے، اس طرح سے تم نے نہیں نکلنا۔ پھر یہاں پہ ابلیس کا ذکر ہے کہ ابلیس نے غزوہ بدر میں کافروں کو بڑا، اس نے مدد کا وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور ان کو وہ لے کے چل رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو ہی فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب اس نے دیکھا کہ دونوں بالکل جنگ بالکل تیار ہوئی تو بھاگ کھڑا ہو۔ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، غالباً اس کو فرشتے نظر آ گئے، جو فرشتے اللہ نے نازل کیے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو اس نے کہا کہ مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو میں تو اللہ سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بھاگ گیا یہ کہہ کے اور چھوڑ گیا۔ یہ شیطان کا ہے ہی ہمیشہ سے معاملہ یہ۔ تو ابلیس جو ہے وہ میدان جنگ سے فرار اختیار کیا۔ اس کے علاوہ یہاں کفار کی برزخی ذلت کا ذکر ہے، اللہ اکبر، کہ جب یہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کافر جب مرتے ہیں تو فرشتے جو ہیں ان کو کہتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، بذوقوا عذاب الحریق، ان کو کہتے ہیں کہ چکھو عذاب جلنے والا۔ اب اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ قیامت والے دن کا جو حشر کے بعد جو عذاب ہوگا یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد خاص عذاب ہے اذ یتوفی الذین کفروا، جب وہ فوت ہوتے ہیں تو اسی وقت ان کو مار پڑتی۔ ظاہر ہے فوت ہونے کے بعد جو ایک عرصہ ہے وہ تو عالم برزخ ہے، تو عالم آخرت نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ کہ یہ نہیں، یہ عمومی ہے اور اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہی ہے، واللہ اعلم۔ آگے ایک اور بات جو جہاد کے حوالے سے بہت ضروری ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض گروہ، ان کے ساتھ تم معاہدات کرتے ہو، معاہدہ جو ہے اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور اگر کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو معاہدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ تو معاہدے کی پابندی کرتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جن لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خیانت کرتے ہیں، اللہ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، ان کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ جب بھی آپ ان سے کرتے ہیں معاہدہ، وہ ہمیشہ اس کو ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، ہر دفعہ اس کو توڑ ڈالتے ہیں، ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا اس بات کا کہ آپ نے معاہدہ کیا۔ فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اللہ، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمیشہ خیانت کرتے ہیں تو برابری کی سطح پر ان کے منہ پہ دے مارو معاہدہ کہ نہیں مانتے ہم بھی معاہدہ۔ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم معاہدہ مانتے رہے اور تم معاہدہ، جب بھی پتہ چلے کہ خیانت کرتے ہیں، تمہیں خیانت کا ڈر ہو، تم ان کے منہ پہ دے مارو، برابری کی سطح۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھینک دو ان کی طرف بادہ کہ نہیں ہم نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ بددیانتوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کبھی اگر ان پر قابو آ جائے، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، جنگ چھڑ جائے اور جنگ میں آپ کو ان پہ قابو حاصل کر لے، یہ جو ہمیشہ بددیانتی کرتے ہیں،
فرمایا فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون، پھر ان کو وہ مار مارو کہ ان کے پچھلے بھی دوڑ جائیں اور ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ پالا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا قوت تیار رکھا کرو۔ اسلام کی جو پالیسی ہے وہ جنگ نہیں ہے، اسلام کی پالیسی ہے قوت تیار کرنا۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنگ کی تیاری نہ ہو تو دشمن تو تمہیں کچا کھا جائے، لہذا دشمن کے لیے ضروری ہے کہ جنگ کی تیاری رکھو۔ اس سے وہ دشمن بھی جن کو تم جانتے ہو اور جن کو تم نہیں جانتے، اور تمہارے دشمن بھی اور اللہ کے دشمن سب دب کے بیٹھے رہے۔ اللہ، اور ظاہر جنگ کی تیاری پہ پیسے تو لگتے ہیں۔ اب فوج کا بجٹ تو ہے، وہ کہتے ہیں جی فوج سارا بجٹ کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پہ بجٹ تو لگتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب اس معاملے میں اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، یہ سارے کا سارا تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور تمہارے کوئی حق نہیں مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر چونکہ پالیسی امن ہے، اسلام کی پالیسی جنگ نہیں ہے، امن ہے، البتہ جنگ کی تیاری ہے تاکہ امن قائم رہے۔ پھر اگر کوئی امن کا دشمن جو ہے وہ امن کو تباہ کرتا ہے تو اسلام کا ادارہ جہاد حرکت میں آ جاتا ہے اور جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہو گئی تو فرمایا فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کیونکہ اسلام کی پالیسی جنگ ہے نہیں، جنگ شروع ہو گئی، چھڑ گئی۔ وہ میں نے آپ کو بتایا 3 وجوہات ہیں جس سے جنگ چھڑتی ہے۔ ایک تو آیت نمبر 190 سورہ بقرہ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ ایک سورہ حج کی آیت نمبر 39 أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن پر ظلم ہوتا ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ لڑیں۔ اور تیسرا وہ آیت نمبر 75 سورہ نساء، قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے تو تم لڑو، کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں لڑتے؟ تو اب دیکھیں کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ لڑیں گے نا، یا کوئی آپ کے اوپر انویڈر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر لڑیں گے، وگرنہ تو لڑنا ہی نہیں۔ تو اب اگر ادارہ جہاد حرکت میں آ گیا ہے، کوئی وجہ ان تینوں میں سے بن گئی ہے، تو عین لڑائی کے درمیان صلح کا پیغام دے دیتے ہیں دشمن، وہ کہتے ہیں صلح کر لیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اللہ اکبر۔ فرمایا عین لڑائی کے درمیان بھی صلح کا پیغام بھیج دیں تو فوراً صلح قبول کر، فَاجْنَحْ لَهَا، فوراً تم بھی اس کی طرف آمادہ ہو۔ اب ظاہر ہے اس وقت جنگ کے درمیان تو ہو سکتا ہے نا دھوکے سے پیغام دے رہے ہو، مطلب ان کو ہار نظر آ رہی ہو تو اس وجہ سے، یا کوئی دھوکہ کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ دھوکہ بھی کرنا چاہیں نا تو بھی صلح کر لو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کی پالیسی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اہل ایمان کو دیکھیں جذبہ جہاد کے بغیر کوئی نہیں لڑتا، ان کا جذبہ جہاد ابھارا کرو۔ یہ قتال جب لڑائی شروع ہو گئی تو ان کو ابھارا کرو، ان کو شوق دلایا کرو، ان کو ترغیب دلایا کرو۔ اور اس میں ترغیب کا یہ حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا کرتے تھے قوموا الی الجنہ، اٹھو جنت کی طرف چلے، یعنی جہاد کو جنت کہا کہ اٹھو ہم جنت کی طرف چلیں، ارضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے مطابق ہم چلیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تحریض، ایسا شوق دلاتے تھے، ایسی ترغیب دلاتے تھے کہ وہ عمیر بن حمام کا بہت معروف واقعہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سنی، جہاد جو ہو رہا ہے، جذبہ جہاد کو ابھارنے کے لیے پھر گفتگو ایسی ہونی چاہیے، لوگوں کو ابھارنا چاہیے، چلیں جہاد پہ چلیں۔ ظاہر ہے جہاد ایسے تو نہیں ہوتا، لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے سارے لوگوں کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو وہ کھجوریں کھانے لگے تھے۔ تو جب یہ بات ہوئی کہ اٹھو جنت کی طرف جاؤ، جنت کی طرف جاؤ، تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی۔ انہوں نے کہا پھر جنت کی جا کے کھجوریں کھائیں گے، پھر دنیا کی کھجوریں کیوں کھائیں گے؟ اللہ، اس طرح سے سامنے جنت نظر آنی شروع ہو جائے، اس طرح کا۔ اس کے بعد ایک نصاب ہے، جنگ کی تیاری کب تک کرنی ہے؟ تیاری ہے نا، تیاری رکھنی ہے۔ دشمن آپ کو چھیڑتا رہے آپ تیاری کرتے رہے، وہ چھیڑتا رہے آپ تیاری کر رہے، نہیں، ایک نصاب ہے اس میں۔ فرمایا پہلے تو نصاب یہ تھا ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ تمہارے 20 جو ہیں 200 کے اوپر غالب آ سکتے ہیں، یا تمہارے 100 جو ہیں وہ 1000 کے اوپر غالب آ سکتے ہیں۔ یعنی تمہاری جب قوت کا بیلنس 1 اور 10 کی شرح کا ہو
تو تمہارے اوپر لڑائی ضروری ہو جاتی ہے جب کسی وقت وہ لڑائی شروع کر دیں۔ اس وقت آپ کسی مصلحت کا کام نہیں لے سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کتابیں پڑھ کے کتابیں لکھ کے ان کو بتاؤں گا اور میں علم کے ذریعے مقابلہ کروں گا، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اب جا کے 1 اور 10 کی ریشو، یعنی 10 گنا بڑا دشمن ہو تو آپ کے لیے ٹکرا جانا ضروری ہے، فرض ہے جب وہ شروع کر دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم علم انکم فیکم ضعف، اللہ نے اب تھوڑی تخفیف فرما دی۔ فرمایا اللہ کو معلوم ہے تم کمزور پڑ گئے اندر سے نا، تو اللہ نے تخفیف فرما دی۔ پہلے 1 اور 10 کی ریشو تھی، اب فرمایا دگنا دشمن ہو نا، تو دگنا دشمن کے مقابلے میں یہ لڑائی گویا نصاب جو ہے وہ دگنا بن گیا، 1 اور 10 گنا نہیں رہا۔ پھر اس کے علاوہ اسیران بدر، جو بدر کے قیدی تھے، ان کے حوالے سے یہ بڑا معروف ایک حصہ ہے قرآن کا، یہ آیت ہے، خاص طور پہ آیت نمبر 67 اور 68۔ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا فدیہ لے کے، سب کو معلوم، بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں یہ آیت ہے ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کو چاہیے نہیں تھا کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک وہ خون نہ بہا دیتے، یعنی چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، ان کو قتل کر دیتے، جنگی مجرم تھے، ان کو کیوں چھوڑا؟ تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم نے دنیا کا چھوٹا سا فائدہ لے لیا، اللہ چاہتا تھا کہ تمہیں آخرت ملے، تم نے وہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر جو کچھ پہلے لکھا گیا ہے، یعنی پہلے ہی تمہاری ایک بات لکھ نہ دی گئی ہوتی تو تمہارے اوپر عذاب آ جاتا اس وجہ سے جو تم نے لیا۔ اللہ، فدیہ لینے کی وجہ سے عذاب آ جاتا۔ اس پر جو ہے وہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، کیا چیز پہلے سے لکھ دی گئی تھی، کیا فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو اللہ کریم نے توثیق فرما دی۔ تو اس کے لیے عام طور پر 3 جو ہیں وہ امکانات ہیں کہ جو پہلے سے لکھ دیا گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ پہلے سے لکھی ہوئی بات کیا تھی کہ مال غنیمت حلال ہے، اور فدیہ جو ہے وہ بھی مال غنیمت میں آتا ہے کہ جب آپ قیدیوں کو چھوڑ کر فدیہ لے رہے ہیں یہ بھی مال غنیمت میں آتا ہے، تو جائز ہے، اس لیے کہ جائز کام ہی کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جائز کام کیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا یہ کہ جو اصحاب بدر کی مغفرت اللہ نے کر دی، پہلے سے یہ طے ہو گیا کہ اللہ نے اصحاب بدر کے سارے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر یہ بات فرمائی۔ وہ جو حاتب بن ابی بلتع والا واقعہ ہوا تھا، اس پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب فلیئر اپ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جا، تمہیں کیا پتا اللہ نے اصحاب بدر کے سارے گناہ ہی معاف کر دیے۔ تو اصحاب بدر کے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے، یہ بات پہلے سے لکھ دی گئی، اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ہم سورہ انفال میں پڑھ آئے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو وہاں عذاب نہیں آتا، تو آپ چونکہ موجود تھے لہذا عذاب نہیں آیا، وگرنہ ناراض ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ بات پسند نہیں آئی۔ یہ ایک رائے ہے، اور ان تینوں کے علاوہ اور کوئی مفسرین نے عام طور پہ رائے نہیں لکھی۔ ایک اور تفسیر ان آیات کی مجھے تو وہ بہت پسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی زیادہ درست ہو، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں اس کے مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں ہی نہیں، اس کے مخاطب جو ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ مشرکین ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، اللہ اکبر، جو فدیے کے فیصلے کے خلاف مسلمانوں کو فدیے کے فیصلے پر مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہے کہ خام خواہ وہ خون ریزی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کرنے والے نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہی صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک رائے ہو سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پھر آگے آیت نمبر 72 سے 75 تک اہل ایمان کو بشارتیں ہیں، اور آخری آیت میں بتایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ اس سے پہلے چونکہ جو مواقعات ہوئی تو وہ ایک دوسرے کے حصے دار بن جاتے تھے وراثت وغیرہ میں، یہاں فرما دیا کہ وراثت کی بنیاد ہے، واحد بنیاد خونی رشتہ داری، اس کے علاوہ اب کوئی وراثت کی بنیاد نہیں رہی۔ آگے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، بہت سارے مفسرین نے اس کی کئی وجوہات بتائی ہیں۔
ساری وجوہات ٹھیک ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی بھی وجہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اصل وجہ یہ ہے جب اللہ نے یہاں بسم اللہ نہیں اتاری تو نہیں آئی، بات ختم ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں کس وجہ سے۔ دوسرا، سورہ انفال کے موضوعات اور سورہ توبہ کے موضوعات ہم ملتے جلتے ہیں، اور وہی بلکہ یہ یوں کہہ لیجئے تکمیلی مضامین مکمل یہاں آ کے ہو رہے ہیں سورہ توبہ میں، تو یوں کہہ لیجئے کہ وہاں ٹرانزیشنل احکام تھے، یہاں حتمی احکام ہیں وہی جہاد کے احکام۔ فرمایا کہ 4 مہینے کی مہلت، کیونکہ اب تک سارے ٹرانزیشنل وقت گزر چکا تھا، عبوری وقت گزر گیا، اب فائنل کیا مرحلہ ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، جو چاہے تو کوئی مسلمان ہو جائے اور نہیں مسلمان ہونا چاہتا تو وہ حجاز سے نکل جائے، اگر وہ نہیں نکلے گا تو پھر 4 مہینے کے بعد لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا یوم الحج الاکبر، یوم حج اکبر کہتے ہیں یوم النحر کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دے کے بھیجا تھا، اور انہوں نے جا کے اعلان کیا، ہم تو حج اکبر کہتے ہیں نا، جیسے جمعے والے دن آ جائے تو ہم اس کو حج اکبر کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ تو یوم الحج الاکبر اللہ کریم نے اس کو یوم النحر کو کہا۔ بہرحال 4 مہینے گزریں گے تو لڑائی شروع ہو جائے گی اور ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ 4 مہینے سے پہلے یا تو نکل جائیں وہاں سے یا معاہدہ کر لیں۔ البتہ اس میں 4 استثناء تھے، یعنی 4 قسم کے معاہد تھے، معاہدے والوں کو استثناء، اگر معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ ایسے معاہدے بھی تھے جس میں کوئی وقت مقرر نہیں تھا، ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت مل گئی۔ ایسے معاہدے تھے جن میں 4 مہینے سے کم کا معاہدہ تھا، ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت مل گئی۔ پھر ایسے معاہدے بھی تھے جن کو 4 مہینے سے زیادہ کا وقت دیا ہوا تھا لیکن وہ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کر رہے تھے، ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت مل گئی۔ اور بعض لوگوں کو مدت معاہدہ اگر طے تھا تو مدت معاہدہ کے مطابق۔ پھر آیت نمبر 5 میں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر جہاں ملے ان کو قتل کرو، مہلت مل گئی ہے، نکلنا ہے تو نکل جائے۔ اس کو آیت سیف کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسلام قبول کرو نہیں تو پھر تمہارے ساتھ لڑائی ہو۔ البتہ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرنا شروع کر دیں، پھر ان کا راستہ چھوڑ دیں، پھر تو تمہارے بھائی ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، آگے چل کے بتایا۔ اور اس طرح سے یہ معاہدہ حدیبیہ کے تناظر میں جو 8 ہجری میں ہوا، 6 ہجری میں ہوا تھا، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں کہی گئی ہیں، اور معاہدہ توڑنے والوں کے خلاف لڑو، اس حوالے سے بھی جہاد کے آداب، اور بھی پھر مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنے فخر کا اظہار کرتے تھے، غرور کا اظہار کرتے تھے کہ ان کے پاس کعبہ ہے، کعبہ کی تولیت ہے۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ مشرک جو ہوتا ہے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرے، اور حالانکہ وہ اپنے کفر کے اوپر خود شاہد ہے، گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا استحقاق ہی نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی آبادی کا سامان کرے۔ تو خانہ کعبہ کو یا مسجدوں کو آباد کرنے والے تو وہ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی اس کی بنیادی شرائط یہ ہیں کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ ہے اصل میں مسجدوں کی آبادی کرنے۔ پھر فرمایا کہ تم نے صرف حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کو آباد کرنے کو نیکی سمجھ رکھا، یہ نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی آبادی کو سمجھا ہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کی آخرت کے دن پر ایمان رکھنے اور جہاد کرنے کے مقابلے میں حاجیوں کو پانی پلانا کافی ہے؟ وہ اور عمل ہے، یہ اور عمل ہے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، ہاں جہاد اور ہجرت میں محبتیں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ سبحان اللہ، بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 23، کہ دیکھو اگر تمہارے باپ اور بھائی اور چاہے جتنے مرضی قریبی رشتہ دار ہوں، اگر وہ ایمان کی بجائے کفر کو پسند کرتے ہوں تو کبھی بھی تم ان کو اپنا دوست نہ رکھو، ان کو چھوڑ دو، یعنی کبھی بھی محبتیں آڑے نہیں آنی چاہیے، چاہے باپ ہو جائے۔ اور ہم نے دیکھا صحابہ کرام نے اپنے باپ بھی چھوڑے، اپنے بچے بھی چھوڑے، اپنے اہل خانہ بھی چھوڑے، ایمان کی وجہ سے، ایمان بچائے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ
جتنی بھی دنیا کائنات کی محبتیں ہیں ان تمام محبتوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح ہونی چاہیے۔ آگے غزوہ حنین کا ذکر ہے جو فتح مکہ کے 2 ہفتے بعد ہوا تھا، اور اس دن اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض۔ مسلمان زیادہ تھے، 10,000 سے 2,000 ادھر اور مل گئے، 12,000 بڑے خوش مسلمان کہ ہم تو 313 سے تھے تو جیت گئے تھے، آج 12,000 ہے تو ہم جیت ہی جائیں گے۔ تو بس یہ کسی کے اللہ فرماتا ہے تمہیں اپنی کثرت پر ناز آیا، تمہیں بڑی اچھی لگی آج ہم زیادہ ہیں۔ بس وہ ایک دم تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے بنو حوازن اور بنو ثقیف کے، انہوں نے ایسی تیر اندازی کی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگ کھڑے ہوئے سارے، جو پہاڑی علاقہ تھا پہاڑوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پہاڑوں سے تیر برسانا شروع کر، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا کرے، ایک دم جو ہے ہکا بکا رہ گئے اور نکل گئے وہاں سے اور میدان چھوڑ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے رہے اور آپ لوگوں کو آوازیں دیتے رہے اور آپ یہ بات کرتے رہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، آپ یہ فرماتے جاتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، کوئی غلط معنی نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی ان کا پوتا ہوں، اور یہ میں میدان میں کھڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ ساتھ جڑتے گئے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ پھر حتمی احکام ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ آج کے بعد حرم کے قریب نہ آئیں، اور قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اگر کسی نے، دیکھیں حجاز میں تو ان کا داخلہ بند ہے، اب دیکھیں آپ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو حرم ہے اس کے بعد یعنی جب سے نکالا تھا آج تک کوئی غیر مسلم وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اور وہاں حرم کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں بنا ہوا ہے گیٹ سا، لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم ادھر کو چلے جائیں، مسلمان ادھر۔ وہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، جب وہاں پہنچیں تو اللہ کا شکر کریں، الحمدللہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا، کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا اللہ کریم نے یہ امتیاز رکھا ہے کہ وہ ہم وہاں جا سکتے ہیں، وہ نہیں جا سکتے۔ اور فرمایا کہ اب اس کے بعد حجاز میں اور عرب میں، خطہ عرب میں کسی نے رہنا ہے تو اس کے رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے جزیہ دیں اور ماتحت بن کے رہیں، اگر ماتحت بن کے رہتے ہیں تو رہیں، نہیں تو نہ رہیں۔ آیت نمبر 29 سے 35 تک یہود و نصارہ سے جہاد کا ذکر ہے، کیونکہ اس پورے سورہ توبہ میں مشرکین کے خلاف جہاد، یہود و نصارہ کے خلاف سب کا ذکر ہے۔ فرمایا یہ یہود و نصارہ ہیں نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ یہ وہ آیت ہے بڑی معروف بات کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ابھی عیسائی تھے، انہوں نے یہ آیت سنی حیران ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہ ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا، ہم تو ان کو اپنے علماء اور درویشوں کو رب نہیں سمجھتے، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ رب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے علماء اور درویشوں نے تمہیں فتوے دیے اللہ کے حکم کے خلاف، تم نے مان لی۔ مسئلہ صرف یہ ہوا ہے کہ اللہ نے جو چیز حلال ٹھہرائی تھی انہوں نے حرام ٹھہرا دی، اللہ کی حرام کی چیز کو حلال کیا، اللہ کی حلال کی چیز حرام کیا۔ جب انہوں نے یہ کیا وَاتَّبَعُوهُمْ تو انہوں نے ان کی پیروی کی، یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کا حکم مانیں گے، بلکہ اللہ کے کیے ہوئے حلال کو چھوڑ دیا، ان کے کیے ہوئے حلال کو مان لیا، اللہ کے حرام کردہ چیز کو چھوڑ دیا، ان کے حرام کردہ چیز کو مان لیا۔ وَاتَّبَعُوهُمْ انہوں نے جب ان کی بات مان لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُ، یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو خدا بنانا ہے، رب بنانا ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، لہٰذا جب مسلمان لگے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ دین غالب ہو جائے گا، اللہ کی مدد سے غالب ہوتا ہے، مسلمانوں کی کوشش سے نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو ناجائز مال لوگوں نے کمایا ہے، اصل میں تو ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس، یہ جو علماء اور درویش ہیں نا، یہ بات ہو رہی بنی اسرائیل کی، یہودیوں اور عیسائیوں، اہل کتاب، ان کے یہ جو درویش ہیں انہوں نے لوگوں کے مال اہتھانے کے کئی طریقے بنائے ہوئے اور ان کے مال کھا جاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب مسلمانوں نے بھی بنا لیے، مسلمانوں نے بھی لوگوں کے مال کھانے کے ہزار طریقے، ہزار ڈرامے بنا لیے۔
یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، کہ تم بھی اسی طرح کرو گے جس طرح پہلے لوگوں نے کیا، انہی کے نقش قدم پر چلو گے، عین بالشت با بالشت اور قدم با قدم انہی کے نقش قدم پر چلو، وہی کرو، ان کی پیروی کرو۔ اور وَلَوْ دَخَلُوا مِنْ فِي جُحْرِ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر وہ کسی گو کی بل میں گھسے ہوں گے نا، یعنی انتہائی اور قسم کا کوئی کام کیا ہوگا، لَدَخَلْتُمُوهُ، تم بھی اسی میں داخل ہوگے، وہی کام تم بھی کرو۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے لوگ الیہود والنصارہ، یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی کہ ہم ان کی پیروی کریں گے؟ آپ نے فرمایا ومن، پھر اور کون ہے اگر یہود و نصارہ نہیں، گویا اس کی پیروی کرو۔ تو وہی بات کہ جس طرح ان کے پیر جو تھے نا، اور جو ان کے نام نہاد علماء ان کے پیسے کھاتے تھے، اور فرمایا کہ یہ باطل طریقے سے پیسے کھاتے، ان کے بارے میں فرمایا یہ جو پیسے کھا کر اپنا کنز بناتے ہیں، خزانے بناتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں سونے چاندی کو، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا قیامت والے دن ان کو بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا، اور جو ان کے کمایا ہوا سونا چاندی ہے اس کے ان کے جسم داغے جائیں گے۔ اللہ پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ غزوہ آیت نمبر 38 سے آنورڈ جو پوری سورہ 127 تک، آپ کہہ لیجئے آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 127 تک غزوہ تبوک کا ذکر۔ غزوہ تبوک، ایک بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ جہاد داخلی استحکام کے لیے ضروری ہے، ریاست کے داخلی استحکام، لیکن جب جہاد ہوتا ہے منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور غزوہ تبوک جہاد میں سے ایک ایسا مرحلہ تھا جس نے منافقین کو بہت ہی ایکسپوز کیا، اور اندر داخلی سیاست، داخلی طور پر ریاست کے اندر عدل لازمی ہے، اور جب بھی عدل کا نفاذ ہوگا اس پر بھی منافقین ایکسپوز ہو جائیں گے، لہذا داخلی طور پر عدل سے منافقین ایکسپوز ہوتے ہیں، اور خارجی طور پر جہاد سے لوگ منافقین ایکسپوز ہوتے ہیں۔ تو غزوہ تبوک میں منافق بہت ایکسپوز ہوئے، اس لیے آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 127 تک اگرچہ غزوہ تبوک کا بیان ہے، لیکن آپ کہہ لیجئے اس میں منافقین جو ہیں ان کی ساری کچا چٹھا اللہ کریم نے بیان کر دیا، اور وہ ایکسپوز ہوئے، ان کی جو مختلف قسم کی ریشہ دوانیاں تھیں اللہ کریم نے وہ یہاں بیان فرمائیں۔ اور مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے ایک ریفرنس دیا ہے کہ اس واقعے کو یاد کر لو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقول لصاحبہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں جو ہے دو میں سے دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غار ثور میں تھے، اور اس وقت اوپر وہ پہنچ گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ السکینۃ علیہ، اللہ نے ان کے اوپر پھر سکینت نازل کر دی۔ تو یہ معاملہ جیسا بھی ہو، کوئی اگر سفر لمبا تھا، غزوہ تبوک کا معاملہ یہ ہوا کہ فصل پکی ہوئی تھی، شدید گرمی کا موسم تھا، اور جانا بڑا مشکل تھا، اور اس موقع پر لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، منافقین جو تھے ان کو تو جان جاتی تھی جانے کے لیے، وہ تو مطلب فصل پکی ہوئی چھوڑ کر اور شدید گرمی میں لمبا سفر، فرمایا کہ چھوٹا سفر ہوتا تو آپ کے پیچھے ضرور جاتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، یہ جو سفر کی تکان ہے اس نے ان کو جو ہے وہ دور کر دیا ہے، اور یہ قسمیں کھا کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجازتیں لینے لگے، کسی نے کہا میرا فلاں مسئلہ ہے، کسی نے فلاں مسئلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا ہے، لیکن آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ یعنی جلدی کی آپ نے اجازت دینے کے لیے، دینی نہیں چاہیے تھی ان کو۔ بہرحال کئی منافق جو ہیں وہ اجازت لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا، یعنی اس کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے کہ حالات ایسے تھے، اور اس پر مسلمانوں کے پاس وسائل بھی بہت کم تھے، آپ نے اعلان کر دیا، اور یہ وہ واحد موقع ہے جب نفیر عام کا اعلان ہوا کہ کوئی شخص پیچھے نہ رہے، سب نکلے، اور چندہ بھی دے، سب نے دیا۔ تو چار قسم کے طرز عمل اس کے سامنے آئے، کچھ مسلمان تو بلا تعمل تیار ہو گئے، کچھ لوگ جو ابتداءً انہوں نے تردد کیا پھر بعد میں تیار ہو گئے، کچھ نے بیماری اور
اپنا کمزوری اور سفر خرچ وغیرہ کی وجہ سے اجازت لے لی، جن کا ذکر آگے آیت نمبر 91 اور 92 میں آئے گا۔ اور کچھ لوگ تھے جو بغیر عذر اور بغیر کسی یعنی وجہ کے محض کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہیں آئے، ان کا الگ ذکر ہے۔ 4 قسم کا طرز عمل مسلمانوں کا تھا، لیکن منافق تو گئے ہی نہیں۔ منافقوں نے تو صاحب نے باری باری سب نے جو ہے وہ اجازت لینا شروع کر دی۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو منافق ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ آپ چاہے 70 دفعہ بھی ان کے لیے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ اچھا، یہ ایک بات ہم اکثر سنتے ہیں کہ معاف نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے 70 دفعہ بھی، تو لہٰذا ان کے لیے بخشش نہیں مانگنی چاہیے۔ اس پر تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ مغفرت مانگ لوں گا۔ 70 دفعہ مانگوں گا تو نہیں بخشے گا نا، تو میں 70 سے زیادہ دفعہ مانگ لوں تو پھر تو بخشے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے منع کر دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کیونکہ وہ عبداللہ بن ابی فوت ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتا بھی عطا فرمایا، آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی، جنازہ پڑھا، منع کر دیا گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر نہیں جانا، منافق کا کبھی جنازہ نہیں پڑھنا۔ لیکن کیسے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم تو ایسے ہی نا ایک دوسرے پر، وہ دوسرے مسلک کا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو فلانا تھا اس لیے جنازہ نہیں پڑھنا، نہ، یہ کام نہیں ٹھیک۔ اس لیے کہ وہاں تو انہم کافروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، وہ کافر تھے اور فسق کی حالت میں مر گئے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو بھی کوئی کافر ہو، جتنا مرضی اسلام دشمن ہو، اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کی دعا اس کے لیے جاری رہنی چاہیے جب تک وہ فوت نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو ظاہر ہے، اور فوت ہونے کے لیے فوت ہوا ہے اور حالت کفر میں فوت ہوا ہے، تو پھر آپ ان کے لیے دعا نہ کریں۔ اگر اس کے لیے شک ہو کہ پتہ نہیں مسلمان تھا، پتہ نہیں کافر تھا، پتہ نہیں کیسا تھا، یا پتہ نہیں اندر سے مسلمان تھا، ظاہری طور پر اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اگر ایک گواہی دینے والا بھی دنیا میں کوئی ہو نا کہ شاید یہ مسلمان تھا، آپ کو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ ماتوا وہم فاسقون، کہ وہ حالت فسق میں اور حالت کفر میں مرے ہیں، صرف ان کے لیے دعا نہیں کرنی، باقی سب کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ ایسے خواہ مخواہ یہ بات نہ کیا کریں گے فلاں فرقے کا ہے، فلاں مسلک کا ہے، اس لیے میں دعا نہیں کرنی، ایسی بات درست نہیں۔ اچھا، یہ پیچھے اس میں درمیان میں آیت نمبر 60 میں اللہ کریم نے جو صدقات ہیں، یعنی زکوٰۃ کی، انما الصدقات للفقراء، اس کے 8 مصارف بتائیں، اور ان 8 مصارف میں ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا چونکہ کوئی اس کی فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے وہاں یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن میں عموماً فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، فی سبیل اللہ، لہذا جہاد پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو امام احمد علیہ الرحمہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم شریعت کے بغیر جہاد بھی نہیں ہو سکتا، لہذا فی سبیل اللہ کا سب سے بڑا مصداق جو ہے وہ علم شریعت پڑھنا پڑھانا اور اس کی اشاعت، دین کی اشاعت۔ لہذا آج تو ویسے بھی آج کل تو جو کہتے ہیں کہ 5th جنریشن وارفیئر اور 6th جنریشن وارفیئر، بندوقوں کی تلواروں کی لڑائی تو اب ختم ہی ہو، اب تو لوگ کو میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے کو، کوئی پراکسی وار کے ذریعے سے، کوئی دوسرے اور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، بندوق استعمال نہیں ہوتی۔ لہذا وہ ہتھیار جو جہاد کے لیے آج کل استعمال ہو رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا میڈیا، تو اس میں جو آپ اس میں خرچ کریں گے اللہ کے دین کے لیے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اور آخر پہ مخلص مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو جہاد سے پیچھے نہیں رہے اس بارے کے اختتام پہ، لیکن کچھ ایسے آئے تھے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا، ایسے جو ضعیف تھے، جو مریض تھے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ کچھ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہا جی ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، لمبا سفر تھا، بغیر سواری کے ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیہ۔ وہ آئے بیچارے، آ کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں سواریاں دے دیں، ہم جانا چاہتے ہیں جہاد پہ، ہمارے پاس سواریاں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس بھی سواری کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا،
وہ بیچارے چپ کر کے واپس چلے گئے، لیکن جب جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے غم کی وجہ سے کہ ہم جہاد پر نہیں جا رہے، جانا چاہتے تھے، سواریاں نہیں تھیں، جینوئن ریزن تھی، جا نہیں سکے۔ اللہ یجد ما ینفقون، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں کہ وہ خرچ کرتے، وہ جاتے۔ اصل میں خرچ کرنا جو اس موقع پر مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے خرچ کرنے کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ، ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا سامان لے، یہ اسی موقع، حضرت عمر فاروق رضی اللہ آدھا سامان لے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس ایسے موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ میں کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ جاؤں، تو اس موقع پر میں نے سوچا کہ آج میں سارا سامان، آج میں آدھا سامان بھی لے کے گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے میں بڑھ جاؤں، تو آدھا سامان گھر کا دے دیا۔ خیال تھا کہ ابوبکر کے پاس تو اتنا سامان ہی نہیں، تو ابوبکر نے کیا کیا، انہوں نے گھر کا سارا ہی سامان لا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کو کیا چھوڑ کے آئے؟ تو آگے سے فرماتے ہیں اب بقیت لہ اللہ ورسول، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ اللہ اکبر، اس پر جو ہے یعنی گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس دن سمجھ آ گئی کہ لا اسبقہ ابدا، میں کبھی بھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ علاوہ ازیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کیا، کیونکہ ایک بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایسی ترغیب دلائی تھی اور نفیر عام کا اعلان تھا۔ منافقین سب کے اوپر اعتراض کرتے، جو زیادہ دیتا تھا کہتے تھے ریاکاری کرتا ہے۔ منافقین ہر جگہ پہ تماشا انہوں نے کیا ہوتا، اور جو بیچارہ تھوڑا دیتا تھا نا اس کو مذاق کرتے تھے کہ تیرے اس چندے سے کیا بنے گا، اور تو اتنا سا۔ کہتے ابو عقیل ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ساری رات انہوں نے مزدوری کی، کنویں سے پانی نکال کے وہ کھیتوں لگاتے رہے، یہ مزدوری کی ساری رات، اور اس مزدوری کے نتیجے میں ان کو چند کھجوریں ملی۔ انہوں نے کھجوریں آدھی اپنے گھر والوں کی دی، آدھی چندے میں جمع کرا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کھجوریں پکڑی، اللہ اکبر، وہ جو چندے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر پھیلا دی کہ اس کے اندر برکت ہے، اور منافقین نے ان کو بھی باتیں کہ تیرے اس چندے سے کیا ہوگا، اور مختلف قسم کی حرضہ سنائیں۔ بہرحال جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ بیچارے اللہ یجدوا ما ینفقون، ان کو یہ غم تھا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ تو چندہ دے سکے، نہ جا سکے، نہ ان کے پاس سواریاں، نہ کچھ، روتے روتے بیچارے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا تبوک میں، تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ جو آپ پہاڑیاں، جو ہم جتنے بھی ٹیلے گزر رہے ہیں، جتنی وادیاں کراس کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مدینے میں بیٹھے ہیں لیکن وہ ثواب اور اجر میں ہمارے ساتھ شریک۔ صحابہ حیران ہو گئے، مدینے میں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہے، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہے، آنا چاہتے تھے بیچارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔